الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کا ہمارا بیان جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا اس کے اوپر ہے، یعنی خطبہ حجۃ الوداع کا. ناظرین، غالباً پچھلے مہینے سے ہی ایک فتنہ جو بڑے زور و شوروں سے چل رہا ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کے اس آواز کو ریکارڈنگ کر لیا ہے جو خطبہ آپ نے حجۃ الوداع کے وقت جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کو انہوں نے ریکارڈنگ کر لیا ہے، اور 2030 میں وہ خطبہ وہ سب کو سنائیں گے. جیسے ہی انہوں نے یہ ویڈیو ڈالا، بہت سارے جو جن کے پاس علم نہیں ہے، ناقص عقل ہیں، جو انہوں نے اس پہ اس طرح یقین کر لیا ہے کہ اب وہ 2030 کا انتظار کرنے لگے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی آواز سنیں گے. سامعین غور کریے، فرانس جو ہمیشہ اسلام کا مخالف ہے، کیا وہ کبھی بھی ایسا کوئی کام کرے گا؟ کیا وہ ہمارے نبی کی آواز کو بھی ریکارڈنگ کوئی کر سکتا ہے بھلا؟ میرے حضور کا تو ہر ایک چیز معجزہ تھا. آپ صرافہ معجزہ تھے، آپ کا چلنا معجزہ، اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، یہاں تک کہ بات کرنا بھی معجزہ. تو میرے حضور کے معجزے کو کوئی ریکارڈنگ کر سکے؟ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو ہمارے نبی کی آواز کو ریکارڈنگ کر سکے. یا سائنس نے کوئی ایسی ترقی نہیں کی ہے کہ 1450 سال پہلے جو حجۃ الوداع کے وقت ہمارے نبی نے خطبہ دیا تھا اس خطبے کو وہ ریکارڈ کر سکے. ہو سکتا ہے وہ تمہیں سنا دیں اور سنائیں گے بھی، لیکن یہ انہی ابلیس کی اولادوں میں سے کسی ایک کا آواز ہوگا جو اپنے من سے کوئی بات اس میں ایڈ کریں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو یہ تمہارے نبی نے کہا ہے. یہ تمہیں ہدایت سے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. اب میں نے غالباً کئی سوشل نیٹ ورک پہ یہ ویڈیو بھی دیکھا کہ کتنے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 2030 میں اپنے نبی کا آواز سننے کے لیے بڑے بےتاب ہیں، ہمیں ہمارے نبی کی آواز سننا ہے. تو یہ ناقص عقل کے لوگ ہیں جو ان کی باتوں پہ فوراً یقین کر لیتے ہیں. یاد رکھیے، ہمارے نبی کا جو خطبہ حجۃ الوداع کا ہے وہ حدیثوں میں محفوظ ہے. اگر آپ کو جاننا ہے کہ حضور نے اپنا آخری خطبہ میں کیا فرمایا تھا تو وہ آپ احادیث کریمہ سے سیکھیں، احادیث کریمہ میں پڑھیں. یہ نہیں کہ کوئی بھی ایرا گیرا اٹھ کے آئے اور کہے کہ فلاں یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے اور یہ دیکھو ہم نے یہ باتیں ریکارڈنگ کی ہے اور ہم یہ 2030 میں تمہیں سنائیں گے. تو ان سب باتوں پر یقین نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہمارے نبی نے اپنا آخری خطبہ میں کیا ارشاد فرمایا تھا، اور میرے حضور کا جو خطبہ آپ نے حجۃ الوداع کے دن دیا تھا وہ کیا تھا. تو بغور آپ اس خطبے کو سنیں اور ایک ایک لفظ پہ غور کریں. اس میں اللہ کی عزت کی قسم ہمارے لیے اتنی بڑی ہدایت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور نے جو یہ بیان دیا اس میں ہمارے لیے کس قدر ہدایت ہے. تو آپ اس خطبے کو سنیں، اور اگر 2030 میں یہ شیطان اپنا یہ چال چلتے ہیں تو اس خطبے کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور میرے بھائیوں، میرا آج کا یہ بیان صرف بیان نہ سمجھنا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے شیطانی وسوسوں سے بچ جائیں.
اور ضرور آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی خطبہ حجۃ الوداع کے وقت ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا وہ سب کو پتہ چل سکے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ یعنی 10 ہجری کو آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں ہماری پوری زندگی کے لیے کس قدر ہدایت کی راہ ہے، اور اسے آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سننا اور ان کو ان لوگوں تک تمہیں پہنچانا ہے جو یہاں نہیں آئے اور جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگوں سنو، کسی کو تنگ مت کرنا، کسی کو پریشان نہ کرنا اور کسی کا نقصان نہ کرنا تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ اس کے بعد نبی پاک شاہ الاولاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، قیامت قائم ہوگی اور تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور تمہارا رب تم سے سوال پوچھے گا۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں، قیامت قائم ہوگی اور تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، تمہارا رب تم سے سوال پوچھے گا۔ تم نے صبح سے شام تک کیا کیا؟ اللہ پوچھے گا۔ تم نے اپنی پوری زندگی کہاں بتائی؟ رب پوچھے گا۔ اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کے بعد نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے تم بھی سود کو ختم کر دو اور جس کو دیا ہے یا لیا ہے اسے معاف کر دو۔ اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ بھی تم پر حق رکھتی ہے، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہے تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو کیونکہ وہ تمہاری شریک دار ہے اور خدمت گزار ہے۔ کبھی زنا یا بے حیائی بدکاری کے قریب بھی نہ جانا۔ لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نماز پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی یعنی گناہوں سے پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچائے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والے سے زیادہ بہتر سمجھ کر عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرے پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ سامعین، یہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا جو نبی پاک نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ کسی کو پریشان نہ کرنا، بے مطلب کسی کو پر ظلم نہ ڈھانا، کسی کو تنگ مت کرنا یا کسی کا نقصان تم مت کرنا تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ اگر تم یہ سوچو گے کہ فلاں شخص کا میں نقصان کر کے میں محفوظ رہوں گا تو یہ خام خیالی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم تمہارے رب سے ملو گے اور تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ سوال کیا ہے؟ تو آپ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے تمہارا رب میدان محشر میں سوال پوچھے گا، اور وہ 5 سوال پوچھے گا، جس میں پہلا سوال یہ ہوگا
کہ تمہارا رب تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ نا عمریں کہاں بتا کے آئے ہو؟ میں نے تمہیں عمریں دی، زندگی دی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بتاؤ کہاں بتا کے آئے ہو؟ پھر اس پہ دوسرا سوال میرا رب کرے گا کہ پورے عمر میں سب سے بہترین دن ہوتا ہے جوانی کا، بتاؤ جوانی کہاں بتا کے آئے ہو؟ بے حیا تو نہیں بنے رہے؟ کسی کی بہن بیٹیوں کو تو معاذ اللہ نہیں دیکھتے رہے؟ پھر رب تیسرا سوال کرے گا کہ بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا؟ حرام کمایا، حلال کمایا؟ کسی ماں بہن کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا؟ کسی کا ناحق قتل کیا یا کسی کا حق غصب کیا؟ بتاؤ نا مال کہاں سے کما کے آ رہے ہو؟ اور اسی پہ چوتھا سوال میرا رب کرے گا کہ مال کمایا تم نے تھا، پھر بھی اس کے مالک تم نہیں تھے، دیا تو میں نے ہی تھا نا، پھر بتاؤ نا خرچ کہاں کر کے آ رہے ہو؟ کتنا زکوٰۃ ادا کیا؟ کتنے غربا مساکین کی تم نے مدد کی؟ کتنے کو کھانا کھلایا؟ بتاؤ نا مال کہاں خرچ کر کے آ رہے ہو؟ اور پانچواں اور آخری سوال رب تعالیٰ پوچھے گا کہ جس کا تمہیں علم تھا، جو علم تم تک پہنچ چکا تھا، اس پہ تم عمل کتنا کر کے آ رہے ہو؟ تو یہ سوالات ہمارا رب ہم سے پوچھے گا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے بیاض کو، سود کو ختم کر دیا ہے، تو تم بھی سود کو ختم کرو، ورنہ تمہارے کو یہ ہلاکت کے قریب لے کے چلی جائے گی۔ آج بہت لوگ بیاض کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ فرمان ضرور پہنچائیں۔ حضور نے پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا تھا تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ بھی تم پر پورا حق رکھتی ہیں، لیکن کون؟ تمہاری بیویاں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ تمہارے حقوق کو پورا کرتی ہے، اپنے حقوق کو پورا کرتی ہے، جو اس پہ حق ہے اس کو پورا کر دی، تو تم پر بھی لازم ہے تم بھی ان کے حقوق کو پورا کرو اور ان کی ذمہ داریاں کو تم پورا کرو۔ بلا صبح عورت تمہارے شریک دار ہے اور تمہاری خدمت گزار ہے۔ اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ زنا اور بدکاری، بے حیائی سے بچنا، یہ تمہیں غلاظت کی طرف لے جائے گی اور گمراہ کر دے گی۔ حضور نے ایک مقام پہ فرمایا تھا جو شرک ہے اس کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ بے حیائی ہے، تو اس سے بچنا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ 5 نمازوں کو پوری طرح ادا کرنا، رمضان کے پورے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور اگر تمہارے پاس استطاعت ہو تو حج ضرور کرنا، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو کسی پر ظلم مت کرنا۔ اور جب تم دونوں مطلب آپس میں کلمہ پڑھ لو تو پھر تم غلام رسول ہو، تمہارے میں پھر چھوٹا بڑا کوئی نہیں۔ ہاں، تقوی اور برتری صرف تقوی والوں کے لیے ہے، یعنی جو گناہوں سے پرہیزگار ہیں۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا تھا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو تھامے رکھنا، کبھی نہ چھوڑنا اسے، ایک قرآن، دوسرا نماز۔ اگر تم قرآن پکڑے رہو گے اور نماز پڑھتے رہو گے تو ہدایت پہ رہو گے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی جانب اپنا رخ کیا اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرے فرامین کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر حضور نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ کہ اگر رب تعالی حشر کے میدان میں تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا تو تم پھر کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کرم ہی کرم ہوا ہے۔ آقا، حق تعالیٰ اگر پوچھے گا ہم سے تو ہم کہیں گے اے اللہ، تیرے حبیب نے ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ پہ ڈال دیا۔ اے اللہ، ہم تو بت پرستی کرتے تھے، ہم فلاں گناہوں میں مبتلا تھے معاذ اللہ، یہ تیرے حبیب کا ہی کرم ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ اے اللہ، ہم کئی بتوں کو خدا مانتے تھے، اللہ یہ تیرے حبیب کا ہی کرم ہے کہ ہمیں وحدہ لا شریک کی ذات بتلائی۔ میرے بھائیوں،
میری اس بیان کو، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، صرف بیان نہ سمجھنا، یہ میرے حضور کا غزوۃ الوداع کا خطبہ ہے جو میں نے آج آپ لوگ کے درمیان رکھا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ اس خطبے کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ فرانس نے جو یہ اپنا شیطانی چال چلا ہے یہ ناکام ہو جائے، اسے کسی بھی طرح کامیابی نہ مل پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ گامزن کرے اور ہمیں پنجتانہ نماز پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے۔ اور آج کا ہمارے بیان غزوۃ الوداع کا تھا، انشاءاللہ تعالی اگلا بیان ہم ختم نبوت کے اوپر لائیں گے، اور سیرت النبی اس کے بعد پھر آپ کو عہد کا بیان سننے مل جائے گا۔ اور آج جو میں نے بیان کیا، اگر اس میں مجھ سے کوئی لغزش، کوئی خطا ہوئی ہے تو میں اس پہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین